اور 3 بار خود میرا اتفاق ہوا کہ میں نے جناتوں کی مجلس پڑھی. عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ تجسس نہ ہو. وہ سوچنے نہیں دیتے کہ ان کا راز کوئی معلوم کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے پڑھی مجلس تو آوازیں تو میں نے سنی، چہرے نہیں دیکھے، لیکن جو مجھے لینے آئے وہ جنات انسانوں کی شکل میں آئے. اور 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا. اور مجلس کا وعدہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میں عرصہ دراز سے، آج سے 30 برس پہلے سے جناتوں کی ایک مجلس پڑھتا ہوں. ان کو وہ مجلس بہت پسند ہے، تو اسی کی فرمائش کی کہ ہمارے امام باڑے میں آ کے آپ وہی والی مجلس پڑھ دیجئے. یہ وعدہ انہوں نے 6 مہینے پہلے لیا. اب میں چلا جناب، وہ لینے آ گئے اپنی تاریخ پر. پہنچا اس جگہ سے تو 12 گزرے تھے، لیکن وہاں سے جو نیا راستہ شروع ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا. اور پھر ایک ایسی جگہ انہوں نے سواری روکی کہ وہ دروازہ ہم نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا. سفید رنگ کا بڑا دروازہ، اس کے اندر لے گئے. بہت بڑا صحن، چاندنی کھلی ہوئی. اب وہ 2 جن میرے ساتھ جو لینے آئے تھے سفید کپڑوں میں، انہوں نے لے جا کے امام باڑے میں مجھے بٹھا دیا. میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، وہ موجود ہیں میرے گواہ. وہاں بیٹھ گئے. سناٹا اور لائٹ کا نام و نشان نہیں، روشنی نہیں. اب اندھیرے میں سائے نظر آ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی مجلس کب شروع ہوگی؟ کہنے لوگ آ گئے، بس اب شروع ہونے والے. میں نے کہا لوگ تو کوئی نہیں دکھائی دیتا، اب اندھیرے میں بھی آنکھیں پاڑ پاڑ. کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، لوگ آ گئے ہیں، مجلس شروع ہونا. اتنی دیر میں سوسخانی شروع ہو گئی. تب محسوس ہوا کہ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی یہ سب بھرا ہوا ہے، پورا امام باڑہ بھرا ہوا ہے، اتنی آوازیں آ رہی ہیں. پھر میں ممبر پہ گیا، میں نے مجلس پڑھی. فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور جعفر جن کی مجلس پڑھیے گا. خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برآمد ہوا. اب جب میں ممبر سے اترا تو میں نے دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا صحن میں آیا، لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا، بس وہ ہوا پہ رما نظر آیا. مجلس ہو گئی، انہوں نے مجھے تبرک دیا. 8 دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا، بلکہ کئی گھروں میں بانٹا گیا. اس طرح رابطہ رہا. پھر لاہور میں 2 جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا موج دریا روڈ پر خیمہ سادات میں. یہ قاسم یہاں موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے. یہ شریک ہوئے ہیں ان مجالس میں. 20 محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ دراز تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں. اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہے اور میں نے ممبر سے بتا دیے تھے. ایک کا نام قیصر حسین ہے، ایک جن کا نام ہے، دوسری خاتون ہے. اور وہ علم کے نیچے 3ری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں. تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے. اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا. ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی. ایک جنوں کی مسجد لکھنؤ میں بھی ہے. اگر اور سارے قصے آپ کو بتاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. مختصر یہ کہ جس مجلس کی فرمائش جنات مجھ سے کرتے ہیں وہ مجلس میں آپ کو آخر میں سنائے دیتا ہوں کہ ان کو یہ مجلس کیوں پسند ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روضہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے، اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی. تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لیے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر، اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا. ایک بار واپسی میں طوفان آیا اور طوفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہہ گیا دریا میں. اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا
اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا. میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحرا نظر آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا. کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. بہت تیز چل رہی تھی لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں. یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں. چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی. میں ڈر گیا, میں سہم گیا, لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے. جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں. میں بہت ڈر گیا. میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں, اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال الجھے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑے تھے. اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور وہ سر جھکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا. ایک جگہ روتا, پھر اٹھتا, دوسری جگہ جاتا, پھر آگے بڑھتا, پھر کہیں بیٹھتا, پھر روتا. اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو انگلی سے کچھ زمین پہ لکھتا ہے. میں نے سوچا کہ صحرا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ. تو میرے دل نے کہا کہ پشت پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے. میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے چھپ کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے. اب جو میں نے دیکھا تو وہ انگلی سے لکھتا تھا یا حسین, یا حسین. جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری ڈھارس ہوئی. پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے, یہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا. اس لیے میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا. میں نے سلام کیا. میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا. اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا. میں نے اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں, تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچے. تو فوراً میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا, میری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی, کشتی ٹوٹ گئی, لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا. مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا, لیکن اس صحرا میں میں نے تمہیں دیکھا. میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں. اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو. میں تمہارا نام اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کا نام یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو. تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے, اس لیے کہ یہ صحرا ملک عدم کا کنارہ ہے. یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا. تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچایا ہے اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. کہا تم کون ہو؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا میں زعفر جن ہوں, میں جنوں کا بادشاہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہرا سکوں. تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا. تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم, مسجد کوفہ میں علی کے شکافتہ سر کی قسم, فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم, حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم, حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟
دیکھ کر رونے لگا جعفر جن. جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو. میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے. جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی. اس لیے میرے دربار میں سارے سردار اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وقت دوبارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا. اچانک جشن ہو رہا تھا کہ دو جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے. میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نجف سے زیارت کر کے جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا. جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا. اے امیر، یہ تخت و تاج جس کے صدقے میں ملا ہے، صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے، کتنے لاشیں اٹھا چکے. ارے کچھ پتا ہے فاطمہ زہرا کا باپ کربلا میں تاراج ہو رہا، رسول کا گھر لٹ رہا. جعفر کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا، میں نے نالین پیروں سے اتار دی اور میں نے ان سے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں میرا آقا حسین ہے؟ جعفر کہتا ہے میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے. میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے، پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا ساتھ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا عراق کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا. دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے. میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے. تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا علمدار عباس مارا گیا ابھی ابھی.